رحمہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے وہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں جب کوئی سینٹنس یا جملہ ادھورا چھوڑ دوں تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ اس بات چیت میں میرے ساتھ سمجھ رہے کہ ہاں ہوں جی اس طرح کچھ کرنا ہے۔ آپ نے ایسے تاثرات دینے کہ مجھے لگے کہ میں ٹی وی میں نہیں آ رہا، میں سامنے کھڑا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حدیث کھولی، نبی کی حدیث آئی کہ جو یہ چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے تو اسے چاہیے اپنی رشتہ داری کو مضبوط کرے۔ میں نے سوچا آج میں کوئی ایسا کام کروں گا جو رشتہ داری جوڑنے کا سبب بنے۔ میں اور آپ ہوتے تو شاید ہم کہتے کہ بھئی ایلفی لاؤ جس سے ہم رشتہ جوڑ دیں، یا فون پہ ہیلو ہائی کر لو، امی کی طبیعت پوچھ لو، امی آپ ٹھیک ہیں، ابو کی خیریت پوچھ لو، بھائی کو ہیلو ہائی کر لو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آج کل ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ معلوم ہے یا نہیں کہ میں نے بتائی پہلے سے پتا ہے نا سب کو، ہر کام کس سے ہوتا ہے؟ پیسے سے۔ یہ حقیقت ہے۔ تبھی اسلام نے پیسے کو ضائع کرنے سے منع کیا، تبھی پیسہ کمانا فرض ہے۔ اگر آپ نہیں کماتے گنہگار ہوں گے، ہوتا تو اللہ ہی سے ہے، لیکن ذریعہ کیا چیز بنتی ہے؟ مال ذریعہ بنتی ہے، اس لیے اللہ نے مال کمانے کو فرض قرار دیا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جنت بھی پیسے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے کہا مجھے پیسے دو تو آخرت میں لوٹاؤں گا، میں جنت ملے گی فری پوکٹ میں۔ اللہ بولو جنت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ ينفقون اموالهم، بار بار قرآن کہتا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ہوگا تو خرچ کرے گا نا آدمی۔ تو رشتہ داری جوڑنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ پیسہ خرچ کریں۔ انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی کہ رشتہ جوڑنا ہے نا، قرآن کا حکم ہے نا رشتہ جوڑو، ہے کہ نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا رشتہ توڑنے والا، رشتہ داری توڑنے والا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داری جوڑنے والا داخل ہوگا، توڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ تو اب جوڑے کیسے؟ اسلام نے اس کا سب سے اہم سبب بتایا ہے رشتہ داروں کے پیسہ خرچ کرو۔ کیا خرچ کرو؟ پیسہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اپنے بھائی سے پھٹا رہتا تھا نا، بڑے بھائی سے، دونوں بھائیوں کا پھٹا۔ میرے پاس ایک دن شکایت لے کر آیا کہ میرا بڑا بھائی پتہ نہیں کیا دماغ ہے اس کا، میں جو بھی خدمت کروں وہ کیڑے نکال رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ چھوٹا مالدار تھا۔ میں نے کہا ہر مہینے لفافے میں کچھ پیسے بند کر کے اپنے بھائی کو چپکے سے پکڑا دیا کرو، سامنے نہیں، چھپڑ میں چپکے سے، اور کسی کو بتاؤ نہیں کہ میں نے اس کو پیسے دیے۔ کہتے ہیں وہ تو اپنی توہین محسوس کرے گا، میں چھوٹا ہو کے بڑے کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں کرے گا، پیسہ ایسی چیز ہے کوئی بھی توہین محسوس کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں بےزتی کر کے دے دو بھائی، دوست ضرورت ہے نا لوگوں کی۔ میں نے کہا لوگوں کے سامنے نہ دو اور بتاؤ بھی نہیں لوگوں کو کہ میں پیسے دے رہا ہوں۔ اس نے یہ میری اس مشورے پر عمل کرنا شروع کیا، میرے اس مشورے پر، اور میں نے فضائل سنائے کہ رشتہ داری جوڑنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے کہ جو کٹے جو جڑے تم اس سے جڑو، اس سے تو ہر آدمی جڑتا ہے جو آپ سے جڑے، اصل میں اس سے جڑو جو تم سے کٹ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی لفافہ بند میں کچھ پیسے ڈال کے نا کڑک کڑک نوٹ 5-5 ہزار کے چھپڑ میں بھائی کو پکڑا دیا کرو، وہ جتنا بھی نہ کرے اور تم نے پکڑا دیا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اللہ تمہارے مال میں اس سے برکت دیتا ہے۔
انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا اور میں نے کہا یہ سوچو کہ اس سے رشتہ جڑے گا اور یہ چیز قیامت میں تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی۔ ان صاحب نے یہ کرنا شروع کیا، چند دن چند مہینے گزرے، کہتے ہیں یار ایسے جیسے میں نے آگ پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اب وہ جو میرا بھائی اس نے کہا کہ جو ہر وقت میرے خلاف غیبتیں بہتان ہر جگہ میری تعریفیں کرتا ہے، اس جیسا بندہ میں نے مارکیٹ میں نہیں دیکھا۔ میں حضرت مفتی کریم صاحب کا واقعہ بھی کمپلیٹ کروں گا، درمیان میں 2-4 واقعات اور سنا دوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی کزن کی شادی، پھپھی کی بیٹی کی شادی تھے، کیا ہے بیوی الحمدللہ۔ اچھا وہ جو شادی ایسی تھی، مس گیدرنگ اور ناچ گانے اور غیر شرعی چیزیں، یہ مولانا آدمی داڑھی تھی ماشاءاللہ۔ اب انہوں نے کہا یار اگر میں اس شادی میں جاتا ہوں اسی گیدرنگ میں تو یہ ناجائز ہے ایسی گناہ کی محفل میں بیٹھوں جہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں، نہیں جاتا تو ایک بڑی مصیبت، رشتہ ٹوٹتا ہے۔ پہلے لوگ ملا داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں، اکھڑو مزاج ہوتے ہیں، بد کلام ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو رشتہ بھی جوڑنا ہے اور اللہ کی حدود پر بھی قائم رہنا ہے۔ شادی اٹینڈ بھی نہیں کرنی ہے، لیکن جو رشتہ ٹوٹے گا اس کو بھی جوڑنے کا انتظام۔ تو میں نے بتایا جوڑنے کے لیے جو سب سے بہترین ایلفی ہے نا، وہ ایلفی کیا ہے؟ پیسہ خرچ کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے بارے میں جب پتا چلا یہ مولانا ٹائپ کے آدمی ہیں اور یہ شادی میں نہیں آئے گا، تو کہہ رہے میری پھپھو جن کی بیٹی کی شادی تھی، ان پھپھو نے پہلے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ دیکھنا یہ ملے باتیں بڑی کرتے ہیں، رشتے جوڑو، پھوپھی ماں کی طرح ہوتی ہے، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، باتیں کروا دو ان سے۔ اتنی فرصت نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں آئے۔ کزنوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی، یہ ملا دیکھنے کبھی نہیں آئے، یہ ملے نہیں آئیں گے۔ تو بڑی باتیں ہونے لگی، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار میں نے اللہ کے دونوں حکم پورے کرنے ہیں، رشتہ بھی جوڑنا ہے اور اس شادی میں نے شرکت بھی نہیں کرنی۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے کہا یار قربانی دو، کچھ بڑی رقم دے کے لفافے میں ڈال کے میں شادی سے کچھ دن پہلے اپنی پھوپھی کے گھر پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ مجھے جس دن آپ کے یہاں شادی ہے مجھے بہت ضروری سفر پہ جانا ہے، لیکن چونکہ آپ سے میرا تعلق بہت اچھا ہے تو میں کس طرح سے شادی میں شرکت کروں، تو میں نے سوچا آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہوگی، کھانا پینا یہ سب، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، آپ کا منہ۔ ارے نہیں بیٹا، ارے اس تکلف اوپر سے چل رہا ہوتا ہے، ارے اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، ارے چھوڑو، ارے ہم تو چاہتے ہیں تم کچھ بھی نہ تو آؤ، لے کے اوپر سے ارے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اس کو ایک رشتہ ملا، تو رشتہ یہ ملا کہ بھائی گھر داماد بننا پڑے گا، گھر داماد بننا پڑے گا، سارا تمہارا خرچہ سسرال اٹھائے گا، یہ اکلوتی بیٹی ہے، باپ نہیں چاہتا اپنی بیٹی گھر سے رخصت کرو، ادھر ہی رہو گے تم۔ ایک دم غیرت میں آپ دیا، یہ بے غیرتی، سسر کے ٹکڑوں پہ پلوں گا میں۔ جب سوچنے لگا فائدے بہت ہیں یار اس میں، ایک دم کہتا ہے یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی قبول ہے۔ پہلے جوش میں کہتا ہے یہ بے غیرتی، یہ بے شرمی، لیکن آہستہ آہستہ دماغ میں استعمال قبول ہے، کوئی بات۔ بے غیرتی ایک طرف، لیکن فائدہ کتنا ہے یار، بیوی بھی مل رہی ہے اور خرچوں کے ساتھ مل رہی ہے، سارے خرچے فری میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھو نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اور دیکھو ایکچولی یہ دیکھو نہیں، اصل میں تو اور لفافہ جیب میں پرس میں رکھ لیا۔ چلو کہہ رہے ہم نکل آئے۔ اس کے بعد جب کزن کی شادی ہوئی ہے، دھوم دھڑکا ہوا ہے، سب کہہ رہے تھے یہ دیکھو ملے ایسے ہوتے ہیں، اور میری پھپھو کہتی ہے ایکچولی دیکھو انسان کو کام بھی ہوتا ہے، ضرورتیں ہوتی ہیں، بس یہ تو نہیں کہ ہر شادی میں ہر بندہ پہنچے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ ایلفی کا کام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ توڑنے والی تمام چیزیں ہوں، پیسہ خرچ کرو، پھر بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آپس میں جڑتی ہیں۔ اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق بھی پیسہ خرچ کیے بغیر نہیں، پیسے کی ایلفی کے بغیر اللہ سے تعلق بھی نہیں جڑ سکتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو میں اپنے شیخ کا واقعہ مکمل کر کے پھر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری کی حدیث دیکھی، پہلی حدیث یہ تھی
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتوں کو جوڑے. اچھا یہ پرانا واقعہ ہے، 2001 یا 2 کا واقعہ ہوگا. کہتے ہیں میں نے سوچا میں کسی رشتہ دار کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا، اور اچھے سلوک میں فوراً ان کا دماغ گیا کہ بھئی میں کیا کروں گا، کوئی تگڑا ہدیہ دیتا ہوں رشتہ دار. اب ظاہر ہے حالات تو ان کے مالی کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، محدود تنخواہیں ہوتی ہیں مدرسوں میں، بچے ماشاءاللہ مکمل اسپیڈ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. علماء کے آپ نے دیکھو وہ تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو میں کثرت سے اولاد دے. 2 بچوں والا فلسفہ ہر جگہ چلے گا، مولاناؤں میں نہیں چلے گا. وہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں پتا چلا کہ آسٹریلیا میں آبادی گھٹ رہی ہے، تو بچے پیدا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا ہے تاکہ لوگ آبادی بڑھائیں. تو گورے تو وہ الاؤنس کی لالچ میں بھی نہیں انہوں نے بچے پیدا کیے. پاکستانیوں کی اسپیڈ بہت بڑھ گئی نا وہاں جا کے. انہوں نے کہا یار ایک بچے پہ اتنا انعام ملتا ہے تو پھر اب کوئی اور کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. بچے بڑی اسپیڈ سے پیدا ہونے لگے، گورنمنٹ کا سارا فنڈ ہی انہیں میں جانے لگا کہ بھائی یہ تو سارے پاکستانی کھا جائیں گے. تو گورنمنٹ نے وہ اسکیم ختم کر دی. تو میں نے پاکستانیوں سے کہا دیکھو اسکیم تو ختم ہو گئی، اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں، اسکیم ختم ہو گئی لیکن اس سے آپ کی اسپیڈ پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. خیر اس کے کیا دلائل ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. نسل بڑھانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں معاشی لحاظ سے اور وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو میرے جو شیخ تھے ان کو کہیں سے ہدیہ ملا ہوا تھا 25,000 روپے. اس وقت بھی ایک ویلیو رکھتا تھا. کہتے ہیں میرے گھر میں استعمال کے لیے، ضرورتوں کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں تھی. کہتے ہیں میرے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی، جو بڑے بھائی ہیں. مجھے خیال ہوا کہ ان کو ضرورت ہے، میں یہ قربانی دیتا ہوں کہ یہ 25,000 میں ان کو گفٹ کر دیتا ہوں. جب عمل کرنا ہے حدیث پر تو قربانی دے کے کیا جائے نا، کچھ قربانی دو. غیب پر ایمان کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ غیب کے خزانوں سے پورا کرے گا. کہتے ہیں میں نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور ان کو 25,000 میں نے وہ گفٹ جو مجھے ملا تھا یا کہیں سے بچے بھی ہوں گے، تنخواہوں سے بچا کے رکھے ہوں گے واللہ عالم، وہ میں نے ان کو دے دیا. بڑے خوش ہوئے، انہوں نے دعائیں دی. کہتے ہیں اللہ کی قدرت کے اگلے دن ایک ایسا شخص آیا جس کے بارے میں تھا کہ اس کی جیب سے کبھی ہدیہ نہیں نکلا کسی کے لیے. اتنا کنجوس آدمی ہے، شاگردوں میں تھا لیکن اس کے بارے میں مشہور تھا، مالدار ہے، مگر آج تک اس کے لیے کبھی کسی کی جیب سے گفٹ نہیں نکلا. اب آپ جملہ مکمل نہیں کر رہے ہیں، یہ محسوس کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ 2.5 لاکھ روپے لے کر آیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ کہ آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا بہت بڑا احسان. بڑی عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اس نے مجھے وہ تحفہ دے دیا. آگے خاندانی کام ہونے والا ہے. کہتے ہیں میں نے وہ گنے تو 2.5 لاکھ تھے. 2.5 لاکھ 25,000 کے کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. تو میں نے کہا یہ تو قرآن کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے کتنا دوں گا؟ 10. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے رشتے کو جوڑا، اللہ اتنا خوش ہوا کہ نقد 10 گنا دے دیا. اس کا مطلب یہ رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں پیسے ملے ہیں تو یہ سارے کس پہ خرچ ہوں گے؟ اب رشتہ داری پہ خرچ ہوں. کہہ رہے ہیں سارے بہن بھائیوں میں نے وہ پیسے تقسیم کر دیے. تو یہ جو مولانا یار شاہ صاحب نے کہا نا اس طرح کے مولانا خود بھی چندہ دے رہے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم نے جو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے تو خرچ کرنے والا پایا ہے ہم نے. اور جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. تو دیکھیے اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کریں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہر ضرورت مند کی حاجت پوری کرتے ہیں. کھلانا تو ایک سائن ہے، علامت ہے حاجت پوری کرنے کا. جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں.
قرآن میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ ہے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے. یا علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کہیں قرآن میں ایسا نہیں نماز ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہو. 2 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے, لیکن درمیان میں کوئی دوسری آیت ہے, صرف 2 جگہ. خاص حکمت ہے اس میں, ورنہ ہر جگہ نماز کے ساتھ کیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو پیسہ ایک ایسی ایلفی ہے جس سے آپ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں. پیسہ ایک ایسی ایلفی ہے جس سے مخلوق اور خالق کا رشتہ کیا ہو جاتا ہے, جڑ جاتا ہے. تبھی علماء کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے توبہ بھی کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرے. وجہ کیا ہے, حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب پیسے دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ مخلص ہے مجھ سے تعلق بحال کرنے میں, ورنہ زبان سے بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی. میں لوگوں کو آج دنیا کی محبتوں کی مثال دیتا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس کی راہ میں خرچ نہ کریں. مخلوق میں کوئی آپ نے ایسا دیکھا جو خرچ کیے بغیر آپ سے خوش ہو جائے؟ آپ اپنی بیوی, لوگ مجھے انگریزوں کی مثال دیتے ہیں کہ انگریز اتنے اچھے ہوتے ہیں, اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں اور اتنے تھینک یو سے بات شروع کرتے ہیں, تھینک یو بات ختم کرتے ہیں, درمیان میں بھی تھینک یو بولتے ہیں. اور ہمارا جب مسلمان مرد گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان گھر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ناک پہ مکھی بٹھا کے آفس سے تھکا ہوا آئے گا, بدتمیزی سے بات کرے گا, چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے گا. میں ان سے کہتا ہوں یہ تو غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ اتنا خرچ کرتا ہے, انگریز 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے ایک دن میرے سامنے کوئی فضائل بیان کر رہا تھا انگریزوں کے نا, تو میں نے کہا یار اگر گورے والا لائف اسٹائل ہمیں دے دو, مجھے یہ کہہ دو کہ مفتی صاحب آج سے آپ نے اپنی بیوی بچوں پہ 1 روپے بھی خرچ نہیں کرنا, گھر والے اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے اور آپ اپنا خرچہ خود. میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آج سے گیس کا بل آدھا آپ نے دینا ہے, آدھا کس نے دینا ہے, میں نے. بجلی کا بل آدھا آپ نے دینا ہے, آدھا کس نے دینا ہے, میں نے. بچوں کا خرچہ آدھا. اس کے بدلے میں کیا ہوگا, اس کے بدلے میں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں آؤں گا, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلوں گا. تو یہاں مسکرانا فری پھوکٹ میں آسان ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایسی تو 100 مسکرانے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ انگریز اگر 10 دفعہ تھینک یو بولتے ہیں, میں 22 دفعہ تھینک یو بول دوں گا. ہمارا جو مسلمان مرد ہے عورت کی ساری زندگی کفالت کرتا ہے, ساری زندگی. جب گھر سے باہر جائے گا میسج آئے گا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. تو کس کے خرچے پہ لا رہے ہیں 6 انڈے واپسی پہ؟ آپ سسرال دے گا آپ کو پیسے, یہ تو آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے. دہی لیتے ہوئے آئیے گا, میں بھی یہاں آیا ہوں, یہاں بھی میسج آ رہے ہیں 1 کلو خربوزہ چاہیے, واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں. فلاں کو بول دیں کہ وہ گھر میں اتنے انڈے پہنچا دیں, فلاں کو بول دیں وہ گھر میں اتنا آٹا پہنچا دیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سسرال کے خرچے پہ آ رہا ہے آٹا دال سب کچھ؟ یہ تو ہمارے خرچے پہ آ رہا ہے نا. اور پھر یہاں یہ لوگ بھی چندہ مانگ رہے ہیں, یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ پیسے نکالو. تو مسلمان مرد بہت ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. ان ذمہ داریوں کے بعد میں خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ کبھی غصہ ہو جائے, گھر میں گلاس توڑ دے, شکر کرو آپ کے سر پہ نہیں توڑا. خاتون نے کہا میرا میاں بہت غصے میں 2 فٹ اچھلتا ہے, مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا غصے میں اچھلتا ہے, کہتے ہیں توڑتا ہے چیزیں. میں نے کہا آپ کو تو نہیں مارتا, لیکن مجھے نہیں مارتا, گلاس توڑتا ہے دیواروں پہ. شکر کرو اتنا نیک آدمی یار, دیواروں پہ کب توڑ رہے ہو؟ ہم تو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو سر پھوڑتے ہیں جا کے. بہت نیک آدمی ہے. میں نے کہا اس کے ساتھ گزارا کرو, یہ بہت نیک آدمی ہے. جب اس کو غصہ آتا ہے دیوار پہ لات مارتا ہے. اس آدمی نے بتایا مجھے غصہ آیا, میں نے پانی کی بالٹی پہ لات مار کے بالٹی توڑ دی. عظیم انسان ہے بھائی, اس کے بہت اعلیٰ اخلاق ہے کہ اتنا خرچہ کر رہا ہے لیکن غصہ بیوی پہ نکالنے کے بجائے کس پہ نکال رہا ہے؟ پانی کی بالٹی پہ نکال رہا ہے غصہ. تو ہماری خواتین کہتی ہیں بھائی یہ کیسے بھائی, آپ اس کو بولو آپ 1 روپیہ نہیں ہمیں چاہیے. پھر دیکھو فوراً جو گھر داماد ہوتا ہے وہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں اور تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو مسکرا کے بات ہی کر لو. تو فری میں مسکرانے کا یہ بہت آسان ہے. جو بھی جس سے بھی محبت کا دعویٰ انسان کرتا ہے, محبوب اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے. بیوی آپ کی محبت جب مانیں گی جب آپ شاپنگ کرائیں گے, جب نان نفقہ اٹھائیں گے. اس کے بغیر گرل فرینڈ بھی آج کل نہیں مانتی, بیوی کہاں سے مانے گی؟
اللہ بچائے اس گرل فرینڈ والے کلچر سے جو ہمارے معاشرے سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے یہ کلچر. لیکن جب کوئی گرل فرینڈ بناتا ہے اس پہ پیسے خرچ کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں نا، بار بار سناتا ہوں کہ ایک آدمی اپنی گرل فرینڈ کو لے کر ایک لڑکا ہوٹل پہ گیا اور کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. بولا کم بہت دوسری دودھ پتی کس کے لیے؟ اور میری گرل فرینڈ ہے. چپکے سے کہہ رہا ہے اس کو پتا نہ چلے. کہہ رہے کم بہت جب تیرے جیب میں دودھ پتی کے پیسے نہیں ہیں تو نے گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے؟ اتنا غریب ہے تو رکھی بھی کیوں ہے؟ کہتا ہے بھائی رکھ کے غریب ہوا ہوں، پہلے نہیں تھا. سارا پیسہ اس پہ لٹا دیا میں نے. تو دنیا میں کوئی بھی محبت کو مانتا نہیں ہے اگر آپ پیسہ اس پہ خرچ نہ کریں. نہ بیوی مانتی ہے، نہ سسرال مانتا ہے آپ کا. لوگ کہتے ہیں نا تم نے ہماری بیٹی کے لیے کیا کیا، کیا بنا کے دیا، کیا پراپرٹی بنائی، گھر کا سامان دیکھو. آپ کو میں محبت بہت کرتا ہوں اس سے، مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے. اچھا چلو کوئی اچھا سا گفٹ دے دو اس کو، کوئی لاکٹ دے دو، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا. اس کو کتے سے بڑی محبت تھی اور یہ کتے کے غم میں رو رہا تھا. کسی نے دیکھا کہ یار کیوں رو رہا ہے؟ سب کہ یار میرا کتا مر رہا ہے. کہا کیوں مر رہا ہے؟ کہا یار بھوک سے مر رہا ہے. اس نے کہا کہ یار یہ تیرے پاس روٹیوں کا پورا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، کھلا دے اس کو، نہیں مرے گا بھوک سے. کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ روٹیوں پہ پیسے خرچ ہوئے اور آنسو فری کے، اس لیے میں آنسو بہاتا رہوں گا، روٹی اپنے کتے کو میں کبھی بھی نہیں کھلاؤں گا. تو آج اللہ سے ہماری محبت، مخلوق سے ہماری محبت ہم ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں محبت کا اظہار بھی کریں. ہم باپ کو بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ابا کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اماں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور کمال کی بات یہ ماں باپ اپنے بیٹوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں بہو آئے گی تو 2 روٹی زیادہ مجھے کیوں کھلانی پڑے، میں کیوں اس کم وقت کی شادی کروں. معذرت کے ساتھ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، درمیان میں تھوڑا بہت تڑکا لگا دیتا ہوں. تو کوئی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ سے اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں پیسہ نکلوائے بغیر تمہارے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا. سب سے زیادہ اس کائنات میں سخی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، غربت کا یہ عالم، لیکن سخاوت کے دریا. عرب کے بعض سردار آپ کی سخاوت دیکھ کر مسلمان ہوئے، آپ کی سخاوت دیکھ کر. ایک شاعر نے کہا ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم، کہ پیغمبر نے زندگی میں کبھی بھی نہ نہیں کیا کوئی مانگنے آیا ہو. کہا کہ لا کا جو لفظ ہے نا، نا کا لفظ، اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو آپ کی لا نام ہاں بن جاتی. کلمہ شہادت میں آپ نے صرف لا کا لفظ استعمال کیا، اس کے بغیر کبھی آپ نے نا کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ ہمارے پیغمبر کی سخاوت تھی. تو میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. دیکھیں اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا، میں نے جو اپنے شیخ کا واقعہ سنایا نا، اللہ نے فوراً پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ 10 گنا زیادہ فوراً پہنچایا. یہ کرامت کے واقعات ہوتے ہیں جو اللہ اہل اللہ کے ساتھ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بھی ان واقعات کے ذریعے حوصلہ بڑھائیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا. پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آدمی جس کی دیوار آپ کی دیوار سے لگتی ہو. قرآن میں 5ویں پارے کی شروع کی آیتوں میں اللہ نے پڑوسی کا بھی کانسیپٹ بتایا ہے کہ والجار الجنوبی والصاحب بالجنب. کسی بھی قسم کا آپ کا کسی سے ریلیشن ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ اس کے ساتھ ہیں تو اسلام اس کو بھی آپ کا پڑوسی مانتا ہے. ایک کنٹری کے رہنے والے دوسرے کنٹری کے لحاظ سے آپ کے کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں. اگر اپنے ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی قدرتی حادثہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ مستحق ہیں تو دوسرے ملک سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اپنے ملک کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا کہ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. قوم کے لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور اسی قوم پہ خرچ کی جائے گی. بتاؤ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک قوم ہے یا نہیں ہے؟
تو اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ سب سے زیادہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کا مستحق وہ ہیں جو تمہاری قوم میں شامل ہیں۔ تو جب ملک میں یہ حالات آئے ہیں، اور جیسے کہ مولانا ایاز شاہ صاحب نے بہت زبردست ماشاءاللہ تیاری کے بعد آپ کو بتایا، یہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو سب سے خاندانی بات ہے نا، ان کے کام میں مینجمنٹ بڑی خاندانی ہے، پوری کیلکولیشن ہے، اعداد و شمار ہیں، زبردست قسم کے اعداد و شمار ہیں۔ میں حیران ہوا تھا کچھ دن پہلے مولانا عبد الودود صاحب جو اس وقت بہت زیادہ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے خدمات دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ بھی اعداد و شمار اکٹھے کیے کہ اس سیلاب میں کتنی خواتین ایسی ہیں جو پریگننسی میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب چاروں طرف پانی ہو تو جن خواتین کی ولادت کا وقت آئے گا وہ کیا کریں گے؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کسی عورت نے بچہ جنا اور ریت میں پانی میں چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ وہ چیزیں جن کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی آبادی میں ایسی کچھ خواتین تو ہوں گی نا جو بیچاری پریگننسی بھی ہوں گی، تو انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے کہ 5 لاکھ ایسی خواتین ہیں صرف سندھ میں جو پریگننٹ ہیں اور ان کے پاس بچے کی ولادت کا کوئی انتظام نہیں ہے، جن میں 2-2.5 لاکھ ایسی ہیں جن کے 1-2 مہینے میں ولادت کا وقت آنے والا ہے۔ تو اس کے لیے ایمبولینس کا انتظام کیا گیا، موبائل ایمبولینس کا انتظام کیا گیا، اس میں لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کیا گیا کہ پورا ہاسپٹل ہوگا اس چھوٹے سے موبائل میں، جتنا بھی ایک کلینک ہو سکتی ہے، میٹرنیٹی کلینک جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس میں لیڈی ڈاکٹر ہوگی، اور اگر کسی خاتون کو آپریشن کی ضرورت پڑی تو چھوٹا سا آپریشن تھیٹر بھی ہوگا اس کے اندر۔ بڑا خاندانی کام ہے، بڑے مضبوط بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ کسی ٹرسٹ کے ذریعے تعاون کے بغیر، کسی ٹرسٹ کے ذریعے تعاون کرنے کے بجائے آپ خود جا کے لوگوں میں خوراک تقسیم کریں، لیکن بعض چیزیں نا تجربے کاری کی بیس پہ انسان کہتا ہے۔ پھر بہت سے تاجر جب خود سے گئے ہیں، ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی سروے نہیں تھا، کوئی رپورٹ نہیں تھی کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے کہاں کم ضرورت ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی جگہ پہ سب خوراک تقسیم کر کے آ رہے ہیں، ایک آدمی کے گھر میں تو 6 مہینے کا راشن جمع ہو گیا، ادھر پیچھے جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، بھائی پانی میں ڈوبے ہوئے کیوں ہیں، وہ کشتیوں سے نکل کے باہر آ جائیں، صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔ آج اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے کنٹری میں لینڈ مافیا سے ان کو خطرہ ہے کہ دوبارہ یہ جگہ ہمیں قیامت تک نہیں ملے گی، کوئی قبضہ کر لے گا، غریب لوگ کیسے اس سے قبضہ چھڑوائیں گے؟ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے مولانا ایاز شاہ صاحب نے کہا کہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی حادثہ آتا ہے، وقتی طور پہ لوگوں میں بڑا جوش ہوتا ہے، سب خوراکیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نقصانات کب تک چلیں گے اور ان کو مدد کی ضرورت کب تک رہے گی۔ تو ہم نے 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام تو نہیں کرنا، جن کے گھر ٹوٹ گئے ان کے گھر بنوا کے دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مولانا نے بھی بتایا کہ NGOs نے بھی ہاتھ کھینچ لی ہے۔ بہت سی NGOs کیا کرتی ہیں کہ جب وہ مدد کرتی ہے تو ان کے پیچھے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں کہ اتنے نیک بن کے کہ انسانیت کی خدمت اور پاکستانیوں کی خدمت، ایسا نہیں ہوتا، ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، ان کے کچھ نظریات تھوپنا چاہتے ہیں۔ ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ NGOs نے یہاں کام کرنا شروع کیا، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو کام کرنے دیں گے، لیکن آپ ہمارے کلچر کو نہیں چھیڑنا، آپ مدد کریں غریبوں کی اور ادارے کھولیں، تعلیمی ادارے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جو بھی قوم کے وہاں کے جو وڈیرے تھے یا سردار تھے ان سے میری براہ راست بات چیت ہوئی، کہتے ہیں NGOs والوں نے کہا ہم یہاں اسکول ضرور کھولیں گے۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم، آپ اسکول کھولیں، لڑکوں کے لیے الگ لڑکیوں کے لیے الگ۔ تو NGOs نے کہا کہ لڑکے لڑکیوں کا ایک ہی اسکول ہوگا، کو ایجوکیشن ہوگی۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم کو ایجوکیشن نہیں دینا، ہمارا بڑا اچھا ماحول ہے، لڑکیاں پردے میں ہوتی ہیں، وہ باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں جاتی ہیں، ایجوکیشن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا لڑکے لڑکیاں الگ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ تو آپ کو ہماری مدد کرنی ہے تو ایجوکیشن دینی ہے نا، اس میں یہ شرط کیوں لگا رہے کہ اکٹھے بیٹھیں گے؟ بڑی بحث ہوئی، وہ اس پہ ایگری نہیں جی، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے، ہم دونوں کے لیے الگ الگ اسکول نہیں بنائیں گے، اور جو کچھ ان کے بےہودہ مطالبات تھے۔ یہ میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سی NGOs جب وہ ہماری خدمت کرتی ہیں
تو وہ اپنے نظریے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ ودو لو تکفرون کما کفروا، جیسے یہ خود ہے نا ایسے ہی تم ہو جاؤ. ان کا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. ان کے ہاں چچا ماموں خالہ، آپ نے سنا انگریزوں میں چچا ماموں خالہ پھوپھی، انگلش میں یہ لفظ ہی ختم ہو گئے. انگلش میں آپ کے ابا کی عمر کا جو بھی انکل ہے، اب ابا کا بھائی ہے یا ابا کا کزن ہے یا ابا کا بڑا بھائی ہے یا ابا کا چھوٹا بھائی ہے، ابا کا ماموں ہے، ابا کا چاچو ہے، کچھ بھی نہیں، سب کیا ہے؟ انکل. اور جو خاتون کی ذرا ایجڈ ہے انٹی. بھائی اردو میں، عربی میں، فارسی میں ابا کے بھائی کو چچا کہتے ہیں، بڑے بھائی کو تایا کہتے ہیں اردو میں، اماں کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ. ابو کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ پھپھو. ہر ایک کا رشتہ ہے نا. انگریزوں میں جب رشتے ختم ہوئے نا، نکاح کا رواج ختم ہوا، تو نام بھی کیا ہو گئے؟ اب جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے آپ. نام بھی کیا ہو گئے؟ اب انکل یہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا ہے یہ، آپ کے ابا کے کیا لگتے ہیں، لگنے کا ابا ہی نہیں لگ رہے ایک آدمی ہمارے، تو کیا کریں؟ یعنی یہی ایک کنفیوژن ہے کہ ابا پہلے لگیں گے تو پھر کچھ لگے گا نا آگے. دو قسم کے انگریز ہیں دنیا میں، بعض ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں، بعض ایسے جن کے ابا نہیں ہوتے. تو سارا سسٹم تباہ ہو گیا اس کو ایجوکیشن، اس بے حیائی کی وجہ سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہو جائیں، تب وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت خود کھڑا ہونا ہے. دیکھیں ہماری حکومتیں جو بھی ہیں، کرپٹ ہیں یا ایماندار ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. مالدار ہیں یا غریب ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. قوم الحمدللہ ہماری کھاتی پیتی ہے، مالدار ہے، کیونکہ قوم کی جیب سے جب پیسہ نکلتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ قوم نہ تو کنجوس ہے اور نہ ہی غریب ہے. تو ایسے موقع پہ ہم نے مدد کرنی ہے. تو پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے الحمدللہ مختلف جگہوں پہ اسکولز بھی کھولے ہیں، مدرسے بھی کھولے. میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھے ہیں. ہر میں ریگستانوں میں نے دیکھا کہ اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں، مدرسے بھی کھلے ہوئے ہیں. ٹیچروں کی تنخواہیں ٹرسٹ دے رہا ہے. اور جھگیوں میں بکریاں تقسیم کی ہیں تاکہ یہ بکری کا دودھ پیئے، اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو بیچیں. بہت سارے خاندانوں کو اسٹیبل کیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. میں نے اسلام آباد یونیورسٹی کا دورہ کیا 2 سال پہلے. وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے جو ذہین تھے، سمجھدار تھے، سی ایس ایس کر رہے ہیں پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے پیسوں سے. ٹرسٹ نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے، بیوروکریسی میں جانا ہے اور ایک ایماندار انسان بن کے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اور جب اللہ آپ کو مالی وسعت دے گا، آپ نے یہ پیسے واپس لوٹانے ہیں. آپ نے کسی اور کو ان پیسوں سے سی ایس ایس کروانا ہے. اتنا خاندانی ویژن عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتا. ہوگا بہت سے لوگوں کا، لیکن عموماً نظر نہیں آتا. تو اسی لیے میں بھی سفر میں نکلا ہوں کہ میں بھی کچھ خدمت کر لوں ٹوٹی پھوٹی انسانیت کی، شاید ہمارے کام آ جائے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کچھ خدمت کر لیں، شاید آپ کی آخرت میں نجات کا یہ چیز ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا، سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 50,000 اپنی خوشی سے لکھوائے تھے. انہوں نے کہا کہ 50 اور لکھواؤ، تو میں 50 اس وعدے کے ساتھ لکھوا رہا ہوں، مزید مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے. میں اپنی مرضی سے دینا ہوگا تو دے دوں گا، ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو میں گھر میں جب جاؤں تو انڈے لینے کے بھی قابل نہ ہو. گھر والے کہیں گے جی 6 انڈے لیتے آئیے، اور میں کہوں انڈوں کے سارے پیسے میں نے کہاں دے دیے ہیں، ٹرسٹ میں دے دیے. تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 50,000 مزید کس کی طرف سے؟ میری طرف سے. ورنہ یہ مجھے نچوڑ لیں گے نا. جب ایک دفعہ آدمی نچوڑنا شروع ہوتا ہے نا، تو سرنج لے کے پورا نچوڑا جاتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے.